بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت مقدار بن عمرو رضی اللہ عنہ ان 7 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پہلے ایمان قبول کیا اور مکی زندگی میں مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے متعلق مشورہ کیا تو انہوں نے ہی انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آخری دم تک لڑیں گے اور کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں 100 زیرہ پوش مشرکین کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کر کے تہلکہ مچا دیا۔ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کا قرآن سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبادت گزار بندہ ہے، اور اللہ نے مجھے علی رضی اللہ عنہ، مقدار رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ اور ابوذر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی زندگی میں عشق رسول اور شہادت کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بالآخر 70 سال سے زائد عمر پا کر سن 33 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جنازے کی نماز امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ہمارے جسم میں خون کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا دار و مدار جن چیزوں پر رکھا ہے ان میں سے ایک خون ہے۔ اگر جسم میں خون کی کمی ہو جائے یا خون بننا بند ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ خون کے اندر ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہوتی ہے جس سے وہ پورے جسم میں دوڑتا ہے اور ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بے جان چیزوں سے انسان کو حیات بخشنے والا خون بناتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جمعے کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ نمبر 2، عورت۔ نمبر 3، نابالغ بچہ۔ نمبر 4، بیمار۔ فائدہ: جہاں جمعے کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست اور بالغ و مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سوتے وقت معوذتین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے، سر سے ابتدا کرتے اور پھر منہ اور بدن کے اگلے حصے پر، پھر بقیہ بدن پر پھیرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اولاد کو ادب سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 1 صاع اناج یعنی تقریباً 3.5 کلو گیہوں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، مرد و عورت کے ایک دوسرے کی نقل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ فائدہ: مرد کا عورتوں کی شکل و صورت کا اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ کی نظر میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ قابل نفرت نہیں، یعنی سب سے زیادہ نفرت دنیا سے ہے، اور اس نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے کبھی بھی اس کی طرف توجہ سے نہیں دیکھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن اعمال کا وزن برحق ہوگا، پھر جن کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلہ وزن میں ہلکا ہوگا تو ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خون دھو رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخموں پر لگایا، جس سے خون بند ہو گیا۔ فائدہ: حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔